نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ابتدائی دنوں میں ہر ماہ 3 دن روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ فرض نہیں تھے۔ پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے اور اس کی راتوں میں نماز تراویح کو نفل عبادت فرض کیا ہے، جس کا بہت ثواب رکھا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جس کسی نے اس پاک مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروایا تو اس کے لیے بہت ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمانے سے قبل 9 بار ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اس ماہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ آتش دوزخ سے آزادی کا ہے۔ رمضان میں کوشش کریں کہ اپنے کام کرنے والوں کے کام میں کمی کر دیں۔ اپنے گھر کی عورتوں کو کھانے اور دیگر لوازمات میں الجھا کر مت رکھیں۔ یہ مہینہ عبادتوں کا ہے اور گھر کی خواتین کا بھی پورا حق ہے کہ وہ دل سے عبادت میں اپنا دن صرف کریں۔ روزہ وضع کے کھانوں کے لیے نہیں ہے۔ رمضان شروع ہوتے ہی شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کا ایک دروازہ ریان ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ ریان کے معنی سراب کے ہیں، کیونکہ مسلمان رمضان میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس صرف اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، اس لیے روزے داروں کو بڑے احترام کے ساتھ اس سرابی دروازے سے گزارا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے ایک ڈھال ہے۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ فحش کلامی کرے اور نہ گالی دے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے اور بد کلامی کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے، اس میں ایک لمبی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، جو شب قدر کہلاتی ہے۔ روزے دار آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ مسلمان رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مکمل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور کئی قرآن مجید مکمل کر دیتے ہیں۔ اس ماہ رمضان کو کوشش کریں کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالی ہم سے قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے۔ تب قرآن کریم پڑھنے کا لطف کچھ اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیماروں، بزرگوں، ضعیفوں، مسافروں اور بچوں کو روزوں میں چھوٹ دی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ رمضان کے پاک مہینے میں ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا،
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر آخری عشرے میں عبادت فرماتے تھے کسی دوسرے عشرے میں نہ فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں میں یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی درگزر کو پسند کرتا ہے، تو مجھ کو معاف فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ ادا کیا گویا اس نے حج ادا کر لیا۔ طاق راتیں اور شب قدر کی رات بہت افضل راتیں ہیں۔ ان راتوں میں بازاروں، ہوٹلوں میں اور پیسہ کمانے میں برباد نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے پورے روزے رکھنے اور نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور اگلے سال پھر ماہ رمضان دیکھنا نصیب کرے۔ ہمیں بخش دے اور اس رمضان ہمارے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم کو جنت کے باغ عطا کر دے۔ ہماری عباداتوں کو قبول فرما، ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔